ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا، دفعتاً میں نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ اس کے کندھے پر ایک بچہ بہت کم بیٹھا ہے اور وہ یہ ندا کر رہی ہے، اے کریم اے کریم، تیرا گزرا ہوا زمانہ جن کیسا مجھے شکر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور مولا کے درمیان گزری؟ کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھی اور تاجوں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی۔ طوفان کی ہوا ایسے زور سے آئی کہ وہ کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ میں اور یہ بچہ ایک تختہ پر رہ گئے اور ایک حبشی آدمی دوسرے تختہ پر، ہم تین کے سوا کوئی بھی ان میں سے نہ بچا۔ جب صبح کا چاندنا ہوا تو اس حبشی نے مجھے دیکھا اور پانی کو ہٹاتا ہٹاتا میرے تختے کے پاس پہنچ گیا، اور جب اس کا تختہ میرے تختے کے پاس مل گیا تو وہ بھی میرے تختے پر آ گیا اور مجھ سے بری بات کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا اللہ سے ڈرو، ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، اس سے خلاص اس کی بندگی سے بھی مشکل ہو رہی ہے، چاہ جائے گا اس کا گناہ ایسی حالت نہ کرے۔ کہنے لگا باتوں کو چھوڑو، خدا کی قسم یہ کام ہو کے رہے گا۔ یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا، میں نے چپکے سے ایک چٹکی اس کے بھر لی جس سے ایک دم رونے لگا۔ میں نے کہا اچھا ذرا ٹھہر جا، میں اس کو سلا دوں، پھر جو مقدر میں ہوگا ہو جائے گا۔ اس حبشی نے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھا اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اے مالک، جو آدمی کے اور اس کے دلی میں ارادہ بھی حائل ہو جاتی ہے، میرے اور اس حبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت قدرت سے جدائی کر۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ خدا کی قسم میں الفاظ کو پورا بھی نہ کر پائی کہ سمندر سے ایک بہت بڑے جانور نے منہ کھولے ہوئے سر نکالا اور اس حبشی کا ایک لقمہ بنا کر سمندر میں گھس گیا، اور مجھے اللہ جل شانہ نے محض اپنی طاقت قدرت سے اس حبشی سے بچا لیا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، پاک ذات ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ اس کے بعد سمندر کی موجیں مجھے تپیڑتی رہی یہاں تک کہ وہ تختہ ایک جزیرہ کے کنارے سے لگ گیا۔ میں وہاں اتر پڑی اور یہ سوچتی رہی کہ یہاں گھاس کھاتی رہوں، پانی پیتی رہوں گی، جب تک اللہ جل شانہ کوئی سہولت کی صورت پیدا نہ کرے۔ اس کی مدد سے کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ 4 دن مجھے اس جزیرے میں گزر گئے۔ 5ویں دن مجھے ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر اس کشتی کی طرف اشارہ کیا اور کپڑا جو میرے اوپر تھا اس کو خوب ہلایا۔ اس میں 3 آدمی ایک چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں نے ان کے ساتھ اس ناؤ پر بیٹھ کر اس کشتی پر پہنچی تو میرا یہ بچہ جس کو حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا ان میں سے ایک آدمی کے پاس تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اس پر گر پڑی۔ میں نے اس کو چوما، گلے سے لگایا اور میں نے کہا یہ میرا بچہ ہے، میرا جگر پارا ہے۔ وہ کشتی والے کہنے لگے تو پاگل ہے، تیری عقل ماری گئی۔ میں نے کہا نہ میں پاگل ہوں، نہ میری عقل ماری گئی، میرا عجیب قصہ ہے۔ پھر میں نے ان کو اپنی داستان سنائی۔ یہ ماجرا سن کر سب حیرت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے تو نے بڑی حیرت کی بات سنائی، اور اب ہم تجھے ایسی بات سنائیں جس سے تجھے بھی تعجب ہوگا۔ ہم اس کشتی میں بڑے لطف سے چل رہے تھے، اتنے میں ایک جانور سمندر کے پانی کے اوپر آیا۔ اس کی پشت پر یہ بچہ تھا اور اس کے ساتھ ایک غیبی آواز ہم نے سنی کہ اگر اس بچے کو اس پشت پر سے نہ اٹھا لیا تو اگر تم نے اس بچے کو اس کی پشت پر نہ اٹھایا تو تمہاری کشتی ڈبو دی جائے گی۔ ہم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس بچے کو اس کی پشت سے اٹھایا اور وہ جانور پھر پانی کے اندر چلا گیا۔ تیرا واقعہ اور یہ واقعہ دونوں بڑی حیرت کے ہیں، اور ہم سب عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد اللہ جل شانہ ہمیں کبھی کسی گناہ پر نہ دیکھے گا۔ اس کے بعد سب نے توبہ کی، اور وہ پاک ذات کتنی مہربان ہے، بندوں کے احوال کی خبر رکھنے والی ہے، بہترین احسانات کرنے والی ہے۔ وہ پاک ذات مصیبت کی مصیبت کے وقت مدد کو پہنچنے والی ہے۔